معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سوال نمبر 56 ہے۔ کچھ الفاظ ہیں، ان الفاظ کی بنیاد پر سوال بن رہے ہیں۔ دنیا، بون یا نون، سین و نون اور قین و نون کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اعتراض یہ ہے، اس سے پہلے پڑھا گیا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد یرملون میں سے کوئی بھی حرف آئے گا تو ادغام ہوگا، یعنی ملے گا، اور غنہ بھی ہوگا سوائے دو حرف کے، لام اور را کے۔ چونکہ یہاں پر نون، دنیا میں نون ساکن کے بعد یرملون میں سے یا ہے، تو اس کو ملنا چاہیے تھا، دنیا ہونا چاہیے تھا، لیکن دنیا ہے، دنیا۔ اسی طرح بن یا نون، یہاں بھی اسی طرح ہے، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے، ادغام ہونا چاہیے تھا لیکن نہیں ہوا۔ سین و نون، یہاں بھی نون ساکن کے بعد یرملون میں سے واو ہے، ادغام ہونا تھا، ادغام کے ساتھ غنہ ہوئی، غنہ بھی ہونا تھا لیکن نہیں ہوتا ہے۔ اور قین و نون، اس میں بھی اسی طرح ہے، نون ساکن کے بعد یرملون میں سے واو ہے، ادغام ہونا تھا اور ادغام غنہ بھی ہونا تھا لیکن نہیں ہوتا ہے۔ وہی سوال بنا کہ اس کے نون ساکن میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ جواب، پہلے ایک بات سماعت کر لیجئے۔ ادغام کا معنی ہوتا ہے ملانا، ملنا اور ملانا، اور ملنا یا ملانا ایک کلمے میں نہیں ہو سکتا بلکہ دو کلمہ ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، یہاں پر دنیا، بنیانون، یہ سب ایک کلمہ ہے، ایک لفظ ہے۔ ادغام ہونے کے لیے دو کلمہ ہونا چاہیے تھا، تب ادغام ہوگا اور غنہ بھی ہوگا۔ وہی بتا رہے ہیں، ان چار کلمات میں نون ساکن کے بعد یرملون، حروف یرملون ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے، دو کلمہ ہونا چاہیے تھا، یہاں ایک کلمے میں آنے کی وجہ سے ادغام نہیں ہو رہا، بلکہ اظہار مطلق ہوگا، صرف اظہار ہوگا، یہاں ادغام نہیں ہوگا۔ ادغام کے لیے دو کلمہ ہونا ضروری ہے، اس لیے شرط ختم ہو گئی، اس وجہ سے وہ بات بھی نہیں پائی جائے گی۔ اس لیے ان کلمات میں غنہ نہیں کریں گے، اظہار کریں گے، یعنی ناک سے نہیں پڑھیں گے دنیا، بن یا نون، سین و نون، قین و نون، یوں پڑھیں گے۔ یہ بھی اہم سوال ہے، اس کو بھی ذہن نشی کرنے کی اشد ضرورت ہے، لہذا دھیان دیا جائے اور اسی کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔